ویلکم بیک. اس وقت جو ساری صورتحال ہے جس میں ہم نے نہ صرف این 240 کے اوپر بات کی بلکہ ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات اور دیگر معاملات پہ بھی بات کی. بلدیاتی انتخابات ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنی پڑے گی اور وہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس وقت کوشش کریں گے کہ ان سے ہم اس بارے میں بات کر سکیں کہ کیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ راضی ہے تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو اسپیس دینے کے لیے. بروئی صاحب، اس وقت کچھ معاہدے ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور معاہدے یہ ہوئے تھے جماعت اسلامی کا بھی ہوا تھا، پی ایس پی کا بھی ہوا تھا اور ایم کیو ایم کا بھی ہوا تھا. ان معاہدوں کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں جو اترا جائے گا کیا لوگوں کو حقوق مل پائیں گے؟ دیکھو، بلدیاتی الیکشن سے بالکل لوگوں کو فائدہ پہنچیں گے، لیکن بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر دھاندلی تو سر کسی بھی الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے. دھاندلی کسی الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس دفعہ میرے کو لگ رہا ہے جو پیپلز پارٹی نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فری ہینڈ چھوڑا ہوا ہے، دھاندلی کرو. اور پولیس جو ہے نا، اب ہمارے منگو پیر میں ایس ایچ او جو ہے نا، پہلے جو غلام حسین کورائی تھے 2015 میں الیکشن ہوئے تھے، وہ پورا ڈبے نکال کے جو ہے نا، ہمارے پولنگ ایجنٹوں نے کہا کہ بھائی ان کو یہاں گنتی کرنے دو. بھائی نہیں، چلو چلو حالات خراب ہے، مت جا کے تھانے میں. اب سننے میں آ رہا ہے دوبارہ اس کو جو ہے نا لا رہے ہیں. جو دھاندلی کے ماہر افسر ہے ان کو جا کے تھانوں میں لا رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ میں جو ووٹروں کا حال کیا ہے، ٹھیک، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو آپ کو خود کرنا پڑے گا نا. بلدیاتی الیکشن کا یہی، اب باپ کا جو ہے نا، باپ اور بیٹا ایک گھر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک بک میں باپ جو ہے نا، سر اب وقت بہت کم رہے گا، میرا بات مکمل کرنے دو. باپ کا جو ہے نا ووٹر لسٹ میں اسی بلاک میں ہے، اور بیٹے کا جو ہے نا گھر ایک ہے، رہائش ایک ہے، بیٹے کا جو ہے نا دوسرے بلاک میں جو ہے نا لگا دیا. سر اس طرح گھر زیادہ بڑھ جائیں گے. چلیں سمد بروئی صاحب، فائنل کمنٹ کیجیے گا کہ کیا آپ نے جو اتحاد، آپ کے جو اتحادی ہیں جماعت اسلامی بھی ہے اور دیگر جو معاملات تھے سر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، فائنل کمنٹ کیجیے گا مختصر ترین. دیکھیں، جب بھی مجھے آپ بولنے کا موقع دیتے مجھے کہتے فائنل کمنٹ کیجیے گا، مختصر کیجیے گا. چلو ٹھیک ہے، آج آپ نے کر لیا، اللہ مالک ہے. دیکھیں، اگر بھائی بات سیدھی سی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ جمہوری اداروں کو بحال نہ کریں، اور بلدیاتی الیکشن جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کرانے جا رہی ہے. میں پورا یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، اور اس شہر کے لوگ جس کو منتخب کریں گے وہی اس شہر کا میئر بنے گا. جناب دیکھیں جی، بلدیاتی الیکشن یہ لوگ کروا رہے ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے، کیونکہ ہمیشہ ڈپرائیو کیا گیا، لوکل گورنمنٹ کو ہمیشہ ڈپرائیو کیا گیا. امینڈمنٹس بھی کر دیں 140A کے اندر 160 ڈائریکٹ پیسے بھی دے دیں. جی یہ چیزیں اگر کر دیں گے تو پورے پاکستان یہاں سے لے کے کشمیر تک سارے لوگ مستفید ہوں گے. پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. جناب بہت شکریہ راجہ راشد علی صاحب، سمد بروئی صاحب، عبدالنبی بروئی صاحب، آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور یقیناً بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہے اور تاکہ عام عوام جو ہے اس سے مستفید ہو سکے. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.